جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ اور بیت حجے کے پاس آئے تو یسوع نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بدھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ، انہیں کھول کر میرے پاس لے۔ اگر کوئی سے کچھ کہے تو کہنا خداوند کو ضرورت ہے، وہ پھر فوراً انہیں بھیج دے گا۔ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی بات کہا گیا تھا وہ پورا ہو، اس سے یون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ میرا بادشاہ میرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، ان کی بات کی بس شاگردوں کو جا کر جیسا یسوع نے کیا تھا ویسا ہی، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے پر ڈالے اور وہ بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کہ اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی ہے ابن داؤد کی جناب مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر عالم والا پر خوش ہوا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا کہ یہ غریب کے ناصرت کا رسول میرے عزیزوں، یہ پیغام اس میں پورا بیان جو ہے بہت سے میسیجز ہیں، اور یہاں جو پہلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ بیت حجے کے پاس آئے، یسوع نے شاگردوں کو دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ۔ تو یہاں جو سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی حادثہ یا کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ عین نبی کی پیش گوئی کے مطابق 384 پیش گوئیاں جو ہے وہ عہد نامہ عتیق، اور عہد نامہ عتیق کی جو اتھینٹسٹی ہے، اقادیت اور صداقت ہے، وہ بھی نئے عہد پر انحصار کرتی ہے، کیونکہ وہاں پیش گوئی ہے پرانے عہد میں اور نئے میں اس کی تکمیل ہے، جہاں وہ پیش گوئی پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، دیکھو عیسائی 7 ہوتا، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوتی اور بیٹا کہنے کی اس کا نام بلند ہو جاتا، یہ کہا گیا ہے کہ ایسا ہوگا، اے بنتے سے یوں خدا اور خوشی کا دیکھ میں تیرے اندر آ کر سپورٹ کروں۔ تو یہ پیشگوئیاں جو ہیں اس کی تکمیل عہد نامہ جدید میں جو 27 کتابیں ہیں پیشگوئیاں، اور مصلوبیت والے دن زبور 22 کی 16 پیشگوئیاں جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ میں نظر آتی ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں کھیلتے ہیں، انہوں نے میری پوشاک پر چنا ڈالا، ایسے ہو کسی کو کھیلا گیا، انہوں نے مجھے گھیر دیا، انہوں نے مجھے پینے کے لیے سرکہ دیا، پہلے سے کہی ہوئی اسٹیٹمنٹس کے مطابق یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اور عہد نامہ عتیق کی جدید سے تصدیق ہو رہی ہے۔ اگر یہودی نئے عہد کو نہیں مانتے تو ان کا عہد عتیق میں خطرے میں، اسی کتاب میں عہد عتیق میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی نبی بات کہے اور وہ پوری نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اگر یہ پوری نہیں ہو رہی ہے تو پھر پرانا عہد نامہ جو ہے اس کی تصدیق کہاں سے کرے؟ تصدیق کون سی کتاب کر رہی ہے؟ نیا عہد۔ نئے عہد کے بغیر عہد عتیق جو ہے وہ صداقت نہ ہو، لیکن ہم لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دونوں عہدوں کو سمجھا ہے اور نئے عہد کی تقدیر کو جانا اور خدا کو حاصل کیا۔ تو یہاں پر دو شاگردوں کو حکم دیا، اور بلکہ مسیح خداوند نے اپنے تمام شاگردوں کو اور آج ہمیں بھی یہ حکم دیا۔ جی اٹھنے کے بعد مسیح خداوند نے کیا کہا تھا؟ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد۔
آج بھی بات کی جاتی ہے بڑے چرچز کی، بلڈنگس کی بات کی جاتی ہے. آج امریکہ اور انگلینڈ میں ہزاروں چرچز کیتھیڈرل سیل ہو چکی ہیں، بالز میں مندر بن چکے ہیں، مسجدیں بن چکی ہیں. آپ چرچ نہیں گئے، بڑی بلڈنگس کی لوگ بات کرتے ہیں. اور اس کے مقام پر شاید دو وکاس ہیکل جب انہوں نے دیکھا تو ہیکل کی تعریف کو خدا کو کہا کہ کوئی ایسی عمارت نہیں جو گرائی نہ جائے گی. خدا آپ کے بنائے ہوئے پتھروں کے گھوڑے وہاں رہتا ہے، لیکن بدن کو اس کا وہ کلیسیا میرے ساتھ چراغ دان ہے، اور ان چراغ دانوں میں یسوع مسیح کر رہا. تو چراغ دان کیا ہے؟ عالمگیر کلیسیا جو پتھروں سے نہیں، ہم سے یعنی انسانوں سے مقدسین سے مل کر بنتی. اس کے سونے کے سرے کا پتھر یسوع اور لڑکیوں کی بنیاد پر یہ بات قائم ہوئی. لیکن میں چٹان پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور اس پر بہت معلوم ہے بات کے دروازے ڈالی. شاگردوں کو بھیجا اور ان کو کہا کہ تم جا کر کیا بناؤ؟ چرچ ممبر بناؤ. چرچ ممبر نہیں بنانا، عیسائی بننا، شاگرد بننا. جاؤ اور سب لوگوں کو کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ. یعنی ایسا ایک شخص جو سب کچھ چھوڑ کر، جس طرح رسولوں کی زندگی انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر کیا کیا اسی کے پیچھے. اور یہ ایسے لوگ جو اپنا آپ خدا کو دے دے، اصل وہ ڈسائپل ہے جس کی زندگی میں ڈسپلن ہے. کسی کو ساری کھلائی لیکن کیا حال ہے. آج ہم نے بھی جانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ شاگرد بنا. اور یہاں پر جو شاگرد بھیجے گئے ان کو جو کام دیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ تم یتیم اور اس کے بچے کو بنا ہوا اور اسے کیا کرنا؟ اسے کھول کر تو ہم نے وہی چرچ ممبر بن پاؤ سارے چرچ جاؤ. لیکن سامری عورت نے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک شخص کسی کو بلڈنگ نہیں دکھانا، ہم نے کسے دکھانا ہے؟ مسیح کو دکھانا. آؤ تمہیں ایک شخص دکھاؤ. جب اس سامری عورت کی زندگی میں کام ہوا تو پھر جا کر جب وہ اندرونی طور پر ڈسائپل بن گئی تو اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک شخص. آج کلیسیا کیا ہے؟ اس زمین پر مسیح کا چہرہ. کلیسیا ڈسائپل اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی رفتار سے اس میں بیٹھ نہیں سکتی. اس کو دکھاتا ہے، اس کو دکھانا ہے یسوع. فلیپس نے کہا ہے خدا باپ کو بھی دکھا، تو مسیح نے کیا کہا؟ جس نے مجھے دیکھا. اور کلیسیا جو ہے یہ مسیح کی دلہن ہے، اس نے مسیح کو اور مسیح کی جلال کو مسیح میں ظاہر. تو یہاں پر لکھا ہے تم نے کھول کر میرے پاس. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بنا ہوا ہے جسے ہم نے کھولنا. تو اب یہاں پر جو بات ہے کہ ان کو بھیجا ہے اور جا کر کھول کر میرے پاس. تو ہم نے جانا ہے اور اچھا اب مسیح نے 70 شاگردوں کو بھیجا اور ان کو کہا جاؤ بلا دی بیماروں کو شفا دے. جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے، خوش ہو کر کہنے لگے خدا تیرے نام سے جو بدبوئیں بھی ہمارے تابع. اسی نے پہلا جملہ یہ کہا کہ میں ابلیس کو بجلی کی طرح گرتا ہوا دیکھا. یعنی جس تیزی سے بجلی گرتی ہے اس تیزی سے ابلیس کی جو بادشاہی ہے وہ ٹوٹتی پھوٹتی اور گرتی ہوئی دیکھا. جب کسی نکلتی ہے
बादशाह जाती है और जब कलाम पेश किया जाता है मेरे अज़ीज़ों इस बादशाही मिटती है अब बादशाही इसका समझ है ना। आज हम भी यहाँ बैठे किसके नाम से बैठे उसके नाम से उसकी वजह से बैठे और उसका भी खूबसूरत वादा है जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो जाएंगे वहाँ है जहाँ उसके नाम से लोग जब हम निकलते हैं लिखें कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और फिर लिखें कि बांस को आग में से झपट कर बाहर पौलुस रसूल कहता है कि भाई यहूदियों के लिए यहूदी और यूनानी लोग ताकि किसी तरह से किसी को हमारा असल मकसद इस जमीन पर रहते हुए कि हम तुम्हें सोल विनिंग किसे कहते हैं तुम्हें डिसाइपल बनाना शागिर्द बनाना। ठीक है जब आप शागिर्द बनाएंगे तो एक शागिर्द बनाएंगे अगर वो आगे एक शागिर्द बनाएगा तो कितने हो जाएंगे अगर वो 2 शागिर्द आगे 2 शागिर्द बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे और 4 शागिर्द जब 4 शागिर्द बनाएंगे 8 शागिर्द जब 8 बनाएंगे तो कितने 16 इस तरह से खुदा की बात से जमीन पर इंसानों के दिलों में खुदाई के जरिए से खुशखबरी के जरिए से कायम होती है एक मिसाइल के जरिए से नहीं तलवार के जरिए से नहीं बर्छी के जरिए से हम बादशाही को कायम नहीं करते जिस तरह चंगेज खान ने क्या हुआ चंगेज नेपोलियन का बोनापार्ट उसका क्या हुआ इतनी बात है वज़ीर आज़म आए क्या हुआ सारे सूरमा खत्म सारी बादशाहियां खत्म लेकिन यीशु मसीह के मुर्दों से जिंदा हो गया है बाइबल कहती है फिर बनेगा। मेरे अजीजों शागिर्द जो डरे हुए और कांपते हुए दरवाजों में बंद जब उन्होंने यकीन कर दिया कि यीशु ठीक था तो फिर उन दरवाजों से निकलकर वो कहाँ गए यरूशलेम सामरिया यहूदिया और जमीन की इस खत्ते में कौन आया तौबा जिसे कहा था कि अगर मैं हाथों कलाइयों में जो सुराख थे कीलों के तो पसली में जो नेजा मारा गया था जब तक वो देखना तो मैं यकीन नहीं करूँगा तो खुदा भी सुनसी ने कहा कि तौबा तू तो देख कर ईमान ला रहा है लेकिन मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाया और जब उसने देखा तो वो चिल्ला उठा ऐ मेरे खुदा और तौबा रसूल फिर कहाँ से चला इसराइल से निकला और फिर हिंदुस्तान में आया और हिंदुस्तान में आकर उसने शादी की और एक बड़ी खुशियाँ आज हमने भी लोगों के सामने का गाँव कौन सा ना वो गरीब गरीब या सामने का गाँव है ये तो नहीं लेकिन आज सामने का गाँव हर वो शख्स है जो आपके सामने जिसे हमने खुदा के पास लाना और यहाँ पर लोगों ने जब मसीह दाखिल हुआ यरूशलेम सब कुछ आ गया सामान आ गया और जैसा कि लिखा हुआ था उसके मुताबिक लातू पर सवार हुआ और एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह का इस्तेमाल करने के लिए निकली और उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया दरख्तों की डालियों से चादरों से उनके पास सही रास्ते इस्तेमाल किया और नारेबाज ओशन आज यीशु दिल के दरवाजे पर लिखेंगे कि रब खुदावंद बादशाह है वो जलाल ऊंचे करो सिर दरवाजे खोल दोगे मैं देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खड़े डालता हूँ जो कोई मेरी आवाज सुनकर अपने दिल को खोलेगा मैं उसके अंदर जाता हूँ। तो इसी तरह कलीसिया भी किसी एक बुनियाद पर खजूरों की डालियां बहुत से जुलूस में निकलते हैं
تو یہ ایک تجدید ہے اس واقعے کی جو تاریخ میں پذیر ہوا اور نعرہ لگایا. اب یہ بھیڑ چلی تو ہے, بھیڑ تو آئی ہے اسی کا استقبال کرنے, نعرہ کیا لگا دیا, ہوش ہے. لیکن یہ ایک ایسی سوچ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں جس کا مسیح کے پلان سے کوئی تعلق نہیں. ایک ایسا بادشاہ بنانے لگے ہیں جو رومیوں سے نپٹ جائے, اقتدار سے ملتاب. لیکن یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت فرشتے نے یہ کہا تھا کہ اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے وہ نجات دے گا. لیکن کس چیز سے؟ رومیوں کے اقتدار سے نہیں, گناہ سے. یہ ہے اصل سوچ. لیکن وہ کس سوچ سے نکلے؟ یہ وہ شخص ہے, اس کی آ گیا ہے اور اب ہمیں